الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین سوائے ان لوگوں کے جو یصلون ملتے ہیں الی قوم بینکم و بینہم میثاق ایسی قوم کی طرف تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میثاق عہد و پیمان ہو، او جاؤکم یا وہ آئیں تمہارے پاس اس حال میں کہ حسرت تنگ ہوں صدورہم ان کے سینے، ان کے دل، ان یقاتلوکم کہ وہ لڑائی کریں تم سے، او یقاتلو یا وہ لڑائی کریں قومہم اپنی قوم سے، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لسلطہم تو ضرور انہیں مسلط کر دیتا، علیکم تم پر، فلقاتلوکم پھر یقیناً وہ تم سے لڑتے، فإن اعتزلوکم پس اگر وہ الگ رہیں تم سے، فلم یقاتلوکم اور وہ تم سے لڑائی نہ کریں، وَأَلْقَوْا اور وہ ڈالیں بھیجیں الیکم تمہاری طرف السلام صلح کا پیغام، فما جعل اللہ پس نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے لکم تمہارے لیے علیہم ان پر سبیلا کوئی راستہ زیادتی کا، ستجدون عن قریب تم پاؤ گے آخرین کچھ اور لوگوں کو، یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یأمنوکم کہ وہ تم سے امن میں رہیں، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، کلما جب کبھی ردو وہ لوٹائے جاتے ہیں، الی الفتنۃ فتنے کی طرف، ارکسوا فیہا تو اس میں الٹا دیے جاتے ہیں، فإن لم یعتزلوکم پس اگر وہ تم سے الگ نہ رہیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اور نہ ڈالیں تمہاری طرف صلح کا پیغام، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور نہ روکیں اپنے ہاتھوں کو، فَخُذُوهُمْ تو پس انہیں پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ اور انہیں قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ، وَأُولَئِكُمْ اور یہی لوگ ہیں جعلنا لکم ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے، علیہم ان کے خلاف، سلطانا مبینا واضح دلیل۔ منافقین کے سلسلے میں کل ہم نے جو بات پڑھی تھی، اب اللہ تعالیٰ پہلی آیت کے اندر اس میں سے دو قسم کے لوگوں کو مستثنیٰ کر رہے ہیں کہ نہ ہی تم نے انہیں قید کرنا ہے اور نہ ہی تم نے انہیں قتل کرنا ہے۔ ایک تو وہ منافقین جو کسی ایسی قوم کے پاس جا کر پناہ لے لے جو مسلمانوں کے حلیف ہیں، جو مسلمانوں کے حلیف ہے، وہاں پر جا کر انہوں نے پناہ لے لی، یا پھر مسلمانوں کا ان کے ساتھ کوئی امن معاہدہ چل رہا ہے، کوئی صلح چل رہی ہے، تو ایسے منافقین کو قتل نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو قید کیا جائے گا۔ اور دوسرے وہ لوگ جو اپنی صلح جوئی کی وجہ سے نہ ہی مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں اور نہ ہی اپنی قوم کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑتے ہیں، یعنی نہ خود لڑتے ہیں اور نہ ہی اپنے قوم کا ساتھ دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر لڑیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم نے جو ہے ان کو نہ قتل کرنا ہے اور نہ ہی تم نے ان کو قیدی بنانا ہے۔ اور جو اس سے اگلی آیت ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے تیسری قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو
سمجھتے تو یہ ہیں کہ ہم امن پھیلا رہے ہیں، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس طرح کے نہیں ہیں۔ یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، ارادہ ان کا یہی ہے کہ وہ تمہیں بھی اور تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن کے اندر رہیں، یعنی دونوں طرف سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب بھی ان کو کوئی فتنے کا موقع ملتا ہے تو وہ فتنہ کر گزرتے ہیں، اس میں وہ الٹا دیے جاتے ہیں، یعنی وہ کر گزرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو مسلمانوں کے معاملات سے دوری اختیار نہیں کرتے، نہ ہی کوئی صلح کا پیغام مسلمانوں کو دیتے ہیں، اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو انہوں نے مسلمانوں سے روکا ہوا ہے، یعنی وہ لڑائی کے لیے آمادہ ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فخذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم، ان کو تم نے پکڑنا بھی ہے اور ان کو تم نے قتل بھی کرنا ہے۔ اور اسی میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب وہ جنگ بدر کے اندر آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عباس کو جو ہے نا کچھ نہ کہو، کیونکہ یہ آنا نہیں چاہتے تھے، ان کو مجبوراً لایا گیا ہے، یہ مجبوراً آئے ہیں، ان کی کوئی نیت نہیں ہے کہ ہم آئیں مسلمانوں کے خلاف میں قتال کروں، لڑائی کروں۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا ہے نہ قید کیا، نہ ہی آپ نے ان کو قتل کروایا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا ارادہ نہیں تھا۔ تو ایسے کافر یا ایسے منافقین جو اپنے ہاتھ کو روکے رکھے اور مسلمانوں کو سے صلح کا یعنی صلح کے وہ خواہش مند ہوں اور مسلمانوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کو قتل نہیں کرنا، اور اگر نہیں وہ یہ کام کرتے تو پھر ان کو کیا ہے قتل بھی کرنا ہے اور ان کو قیدی بھی بنانا ہے۔ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسے منافقین کا یہی علاج ہے کہ جب بھی جہاں پر بھی وہ تمہیں ملیں تم نے ان کو پکڑنا ہے، ان کو قتل کرنا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔